بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ باب الحدث فی الصلاۃ، یہ باب نماز میں حدث ہونے کے احکام کے بیان میں ہے۔ یعنی اس باب میں نماز کے اندر واقع ہونے والے حوادث اور عوارض کے متعلق مسائل بیان کیے جائیں گے۔ باب الحدث فی الصلاۃ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جس طرح قراءت فی الصلاۃ نماز کا جز ہے، ایسے حدث فی الصلاۃ بھی نماز کا جز ہوگا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر اتفاق سے ایسا کچھ ہو جائے نماز کے اندر تو اس صورت میں کیا احکام ہوں گے، انہی مسائل و احکام کا بیان اس باب میں ہوگا۔ اب یہاں پر بنیادی طور پر یہ یاد رہے کہ حدث سے مراد یہاں پر جس کی بنیاد پر بنا کی جاتی ہے نماز میں، وہ ایسا حدث ہے جو موجب وضو نہیں بلکہ جس کو کہیں گے ناقض وضو ہو، وضو توڑنے والا۔ نمبر 2، حدث جو بدن سے نکلنے والا ہو، چنانچہ اگر بدن سے نکلنے والے حدث نہیں ہیں، جیسے نماز میں کپڑا ناپاک ہو گیا قدر درہم سے زائد، یا اغما کی وجہ سے وضو ٹوٹا، جنون کی وجہ سے، قہقہہ سے، یہ سارے احداث جو ہے بدن سے نکلنے والے نہیں ہیں، اس صورت میں بنا کی اجازت نہیں ہوگی بلکہ استیناف اثر نو نماز پڑھنا ہے۔ ایک ہوتی ہے بنا کرنا اور ایک ہے استیناف۔ بنا کہتے ہیں ما بقیہ نماز پوری کرنے کو، اور استیناف کہتے ہیں از سر نو پڑھنے کو، ابتدا سے نئے سرے سے پڑھنا۔ بنا کے لیے شرط یہ ہے بنیادی کہ حدث ہونے کے بعد جب وضو کے لیے باہر نکلے تو اتنی دیر نہ ٹھہرے کہ ایک رکن پورا ہو سکے، ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ نیز اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وضو کے لیے جانے اور آنے کے دوران ایسا کوئی کام جو منافی صلاۃ ہو، یعنی کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ نہ کرے، جیسے کسی سے بات کرنا، قصداً حدث کرنا، سطر کھولنا۔ اگر ایسا کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، بنا کی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ ایک اور بات قابل توجہ یہ بھی ہے کہ قریب جگہ چھوڑ کر وضو کے لیے دور کی جگہ اختیار نہ کرے، دور نہ جائے ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی اور بنا صحیح نہ ہوگی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نماز میں حدث واقع ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں نماز ٹوٹ جاتی ہے، بنا کی کوئی اجازت نہیں، بلکہ استیناف کرنا ہوگا، اثر نو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔
اور ان کی بات واضح ہے دلیل کے طور پر کہ حدث ناقض وضو ہے، تو کسی مصلی کا وضو ٹوٹ جائے اور اس کی نماز نہ ٹوٹے، وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت سمجھ سے بالاتر ہے۔ پھر وضو کے لیے جانا اور آنا، پھر وضو کرنا وغیرہ، یہ سب اعمال اور افعال نماز کے منافی ہے۔ تو قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ نماز میں اگر حدث واقع ہو جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی، بنا کی نہیں بلکہ استئناف کی ضرورت ہے۔ اور حدیث بھی اس سلسلے میں ان کے پاس ان کی بات پر شاہد ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں بھول جائے، من نسی منکم عن صلاتہ، تو اسے چاہیے کہ جا کر وضو کرے، فلیتوضأ ولیعید الصلاۃ، کہ بھئی جا کر وضو کرے اور نماز کو دہرائے۔ اصحاب سنن امام احمد ابن حنبل اور دارقطنی ان حضرات نے اس کو نقل کیا ہے، لیکن احناف کے نزدیک اسے محمول کیا جائے گا اس صورت پر جب کہ وہ بنا کی شرائط میں سے کوئی شرط بھول جائے جو اوپر بیان ہوئی، تب تو اس کے لیے استئناف ہے، بنا کی گنجائش ختم ہو جائے گی۔ یا دوسرا جواب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد استحباب ہے کہ نماز میں اگر بھول جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے اور نماز کو دہرائے۔ اس کو ہم استحباب پر محمول کریں گے کہ مستحب ہے استئناف کر لے، اس لیے کہ بنا کے حق میں ہمارے پاس روایات موجود ہے۔ مصل سبقہ الحدث توضأ واتم خلافا للشافعی رحمہ اللہ تعالی، ایک نماز پڑھنے والا ہے، اس کو حدث لاحق ہو جائے تو وضو کرے اور نماز پوری کرے، خلافا للشافعی رحمہ اللہ تعالی ولو بعد التشہد، اگرچہ کہ تشہد کے بعد حدث کا معاملہ پیش آیا ہو۔ خلافا لہما فإنہ اذا قعد قدر التشہد تمت صلاته، صاحبین کا اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ اس لیے کہ صاحبین کہتے ہیں کہ حدث اگر اس کو تشہد کے بعد اگر پیش آیا تو وضو کرے گا اور سلام پھیرے گا، اس لیے کہ سلام کا پھیرنا واجب اور ضروری ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کہ تشہد کی مقدار جب بیٹھ چکا ہے اور اب اسے حدث پیش آیا تو تمت صلاۃ، اس کی نماز مکمل ہو گئی، اس لیے کہ وہ نماز کے ارکان و فرائض سے فارغ ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد اسے حدث ہوا ہے تو وہ بنا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی نماز مکمل ہو چکی ہے۔ لیکن تشہد کے بعد سلام سے پہلے اگر حدث ہو تو امام صاحب کے نزدیک اب بھی چونکہ اس پر ایک فرض باقی ہے، یعنی اپنے فعل اختیاری سے نماز سے خارج ہونا، لہٰذا وہ بنا کر سکے گا۔ اسی لیے فرمایا ولو بعد التشہد، تشہد کے بعد بھی اگر حدث پیش آئے تو ابھی ایک فرض اس کے ذمے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک باقی ہے، جس کو خروج بھی صنعی ہی کہتے ہیں، اپنے اختیاری فعل سے نماز سے باہر ہونا، تو گویا بنا کی ابھی گنجائش ہے۔ جبکہ صاحبین کے نزدیک جب قدر تشہد وہ بیٹھ چکا ہے تو تمت صلاۃ، اس کی نماز مکمل ہو چکی ہے، اب اس کے ذمے صرف سلام باقی ہے جو کہ واجب ہے۔ حضرات صاحبین کہتے ہیں کہ اس کی نماز مکمل ہو چکی ہے۔
جو آپ حاشیہ نمبر 7 میں اسے دیکھیں، تمت صلاۃہ للفراغ عن الارکان والفرائض، کیونکہ وہ نماز کے ارکان و فرائض سے فارغ ہو چکا ہے، گویا صاحبین کے نزدیک اب اس کے ذمے کوئی فرض و باقی نہیں رہا ہے۔ وعند ابی حنیفہ لم یتم، امام صاحب کے نزدیک تو اس کی نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی، لأن الخروج بصنعہ فرض عندہ، اس لیے کہ امام صاحب کے نزدیک خروج بصنعہ فرض ہے۔ والاستئناف افضل، استئناف افضل ہے، یعنی السرینو نماز کو پڑھنا یہ افضل ہے، اور بنا جائز ہے اور مستحب ہے، بنا جائز ہے اور استئناف یہ مستحب ہے۔ تو استئناف کے افضل ہونے کی بنیاد خلاف اور اختلاف کے شبہے سے بچنے کے لیے آگے شارح کہتے ہیں لما ذکر حکما اجمالیا شاملا لجمیع المصلین، اوپر والا حکم تمام مصلیوں کو شامل ہے، اجمالی طور پر مصنف وقایہ نے اس کو بیان فرمایا ہے، تو آگے فصل حکم کل واحد من الامام والمنفرد والمقتدی، ہر ایک یعنی امام، منفرد اور مقتدی کے حکم کو، ہر ایک کے حکم کو تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں کہ ایسی صورتحال امام کو پیش آئے تو وہ کیا کرے، منفرد کو پیش آئے تو اسے کیا کرنا ہے، اور مقتدی کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا۔ وقال، چنانچہ صاحب وقایہ کہتے ہیں والامام یجر آخر الی مکانہ، ھذا تفسیر الاستخلاف، یعنی اگر امام کو حدث لاحق ہو جائے تو وہ مقتدیوں میں سے کسی کو اپنی جگہ پر کھڑا کر دے کہ وہ باقی ماندہ نماز کی امامت کرے، یہ استخلاف کی تفسیر ہے۔ اب کس طریقے سے دوسرے کو امام اپنی جگہ لائے گا، اس کے کپڑے کھینچ کر لائے یا اشارہ کر کے اسے اپنی جگہ پر کھڑا کرے، اگر کلام کر کے بات کر کے اگر کھڑا کر دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر حدث لاحق ہونے کے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا اور حدث ہوتے ہی وضو کے لیے مسجد سے باہر آ گیا تو سب کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی لیے روایات میں یہ بات کہی گئی ہے لِيَلِنِ مِنْكُمْ أُولُو الْعِلْمِ وَالنُّهَىٰ، کہ امام کے پیچھے اہل علم، اہل خرد اور سمجھدار لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے، تاکہ اس طرح کا حادثہ اور عوارض اگر پیش آئے اور ضرورت پڑے پیچھے سے کسی کو امام کی جگہ کھڑا کرنے کی تو وہ اس ذمہ داری کو سمجھے بھی اور اس کو نبھانے کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہو۔ اب یہ طریقہ استخلاف ہے، پیچھے سے کسی کو آگے اپنی جگہ کھڑا کرے تاکہ وہ باقی ماندہ نماز کی امامت کرے۔ اب یہ امام جو جسے حدث لاحق ہوا وہ وضو کرے گا، سو وَيُتِمَّ ثَمَّ أَوْ يَعُودَ، اب اسے اختیار ہے دو باتوں کا کہ چاہے اسی جگہ پر نماز پڑھے جہاں وضو کے لیے گیا ہے، او یعود ان شاء، اور اگر چاہے تو لوٹے اور اپنی جگہ پر آ کر خلیفہ کی امامت میں اور اقتداء میں نماز پڑھے۔ دونوں صورتیں اس لیے جائز ہے کہ پہلی صورت میں چلنا اور آنا جانا کم ہوگا، وہیں وضو کی جگہ نماز پڑھے گا تو، اور اگر واپس آ کر پڑھے اپنی جگہ پر تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس صورت میں پوری نماز کو ایک جگہ پڑھنا کا التزام ہوگا اور پڑھنا ہوگا۔ اسی کو کہا انشاء یتم حیث توضع، چاہے تو وہیں پوری کرے نماز جہاں وضو کیا ہے، وہ انشاء عاد الی المکان الاول،
چاہے تو پہلی جگہ پر لوٹائے۔ وَإِنَّمَا خُيِّرَ، یہ اختیار کیوں دیا گیا؟ لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ قِلَّةَ الْمَشْيِ، اس لیے کہ پہلی صورت میں کم چلنا ہے، وَفِي الثَّانِي أَدَاءُ الصَّلَاةِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، اور دوسری صورت میں نماز کو ایک جگہ میں ادا کرنا ہے۔ فَيَمِيلُ إِلَىٰ أَيِّهِمَا شَاءَ، تو پھر اسے چاہیے کہ دونوں میں سے جس طرف اس کا میلان ہو وہ کرے۔ یہی حال منفرد کا ہے، وَكَذَا الْمُنْفَرِدُ إِنْ شَاءَ يُتِمَّ حَيْثُ تَوَضَّأَ وَإِنْ شَاءَ عَادَ، یہی پوزیشن منفرد کی ہے تنہا نماز پڑھنے والی کی۔ وَإِنْ فَرَغَ إِمَامُهُ، ان فرغ امامہ، یہ شرط ہے کہ اگر اس کا امام فارغ ہو گیا تو، جسے اس نے خلیفہ بنا کر کے گیا ہے، اگر وہ فارغ ہو چکا ہے تو اب یہ اسے اختیار ہے کہ اپنی جگہ پر وضو کی جگہ نماز پڑھ لے، متصل بقولہ ویتم ثم او یعود۔ ان فرغ امامہ کا تعلق مصنف کے قول ویتم ثم او یعود سے، والضمیر فی امامہ یرجع الی الامام الاول، امامہ میں جو ہا ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے امام اول کی طرف۔ وامامہ هو الذی استخلفہ، اور امام کا امام وہ ہے جس کو اس نے خلیفہ بنایا ہے۔ فإن الخلیفۃ امام للامام الاول وللقوم، اس لیے کہ خلیفہ وہ امام اول کا بھی امام ہے اور پوری قوم کا بھی امام ہے۔ وإلا عاد، ورنہ تو لوٹے، اے وَإِن لَمْ يَفْرُغْ إِمَامُهُ وَهُوَ الْخَلِيفَةُ، جیسے اوپر کا ان فرغ امامہ، اگر امام فارغ ہو چکا ہے تو اوپر والا اختیار تھا، اور اگر امام فارغ نہیں ہے ابھی نماز چالو ہے، وَإِن لَمْ يَفْرُغْ إِمَامُهُ وَهُوَ الْخَلِيفَةُ، جو امام کو خلیفہ بنایا گیا وہ امام اگر فارغ نہیں ہوا ہے نماز سے تو یعود الامام، تو امام کو چاہیے کہ وہ لوٹے گا، وَيُتِمُّ خَلْفَ خلیفتی، اور اپنے خلیفہ کے پیچھے نماز کو پورا کرے گا۔ یہاں اختیار نہیں، ما بقیہ نماز کو خلیفہ کی اقتدا میں آ کر پوری کرے۔ وَقَذَا الْمُقْتَدِي، یہی مقتدی کا حال ہے، ان فرغ امامہ یتم ثم او یعود، اگر امام فارغ ہو گیا ہے تو وہیں نماز پڑھے یا لوٹے، وَإِن لَمْ يَفْرُغْ او یعود، اور اگر امام ابھی فارغ نہیں ہوا نماز پڑھنے سے تو آ کر اپنی جگہ پر نماز پوری کرے۔ اب آگے ان صورتوں کا بیان کر رہے ہیں صاحب وقایہ جن صورتوں میں نماز باطل ہو جاتی ہے اور بنا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَلَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ احتلم، اگر جنون طاری ہو گیا یا اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی یا اس نے احتلام کیا، اے نام فی صلاتہ نوما لا ينقض به وضوءه فاحتلم، کہ نام فی صلاتہ نوما لا ينقض به وضوء، کیونکہ شبہ ہو سکتا تھا کہ احتلام تو نیند میں ہو سکتا ہے، نماز میں کیسے ہوگا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ نماز ہی میں سو گیا اور اسے احتلام ہو گیا۔ پھر دوسرا شبہ یہ ہوا کہ نیند تو خود ناقض وضو ہے، لہٰذا اس کی نماز تو احتلام کے بغیر بھی ٹوٹ جائے گی۔ اس کا جواب یہ دیا کہ ایسی نیند جس سے وضو نہیں ٹوٹتا، مثلا قعدے میں بیٹھے بیٹھے نیند آئے وضو نہیں ٹوٹتا، کھڑے کھڑے سوئے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ علیہ بجائے احتلام کے انزلہ کہتے تو بہتر تھا، کیونکہ احتلام اسی انزال کو کہتے ہیں جو بحالت نیند ہوتا ہے، لیکن انزال اس سے عام ہے کیونکہ نیند کے بغیر بھی کسی عورت کو دیکھ کر یا کسی کی صورت کا تصور کرنے سے انزال ہو سکتا ہے، اور یہ صورت دوران نماز بھی متصور ہے۔ یا قہقہا لگایا او کہا او احدث قہقہا، اس طرح زور سے ہنسنے کو کہتے ہیں کہ جس کی آواز اپنے علاوہ دوسرے کو بھی سنائی دے۔ اس کے علاوہ ہنسنے کی آواز سے ہنسنے کی آواز جس کو ضحک کہتے ہیں، بلکہ جس کی آواز خود سنے دوسرے کو سنائی نہ دے تو یہ ضحک ہے، اس سے نماز ٹوٹتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ قہقہا سے نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اگر ہنسی ایسی ہے کہ اس کی آواز ظاہر نہیں ہوئی، نہ خود اس نے سنی نہ کسی دوسرے نے سنی، تو تبسم ہے، اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ نماز۔ البتہ اگر کوئی نماز کی حالت میں جنت کا یا رب العالمین کی لقاء کا تصور کر کے وجد میں آ کر قہقہا لگائے یا دوزخ کا تصور کر کے بآواز بلند روئے، اس سے تو منع کیا گیا ہے۔ آیت ترغیب اور آیت ترہیب پر رونا یا آواز سے ہنسنا
البتہ اس صورت میں نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ او اصابہ بول کثیر، بول کثیر سے مراد نجاست کی وہ مقدار ہے جو صحت نماز کے لیے مانے ہے، اور بول کا ذکر بطور مثال کے مطلب یہ کہ اتنی مقدار پیشاب یا اتنی مقدار نجاست لاحق ہو جائے جو شریعت میں معاف نہیں ہے، یا یہ کہ او شجّ، کسی نے سر زخمی کر دیا اس کا اور فسالہ، خون بہہ پڑا، او ظنّ نو احدث، یا اسے یہ گمان رہا کہ اس کو حدث ہو گیا، فخرج من المسجد، مسجد سے نکل پڑا۔ مسجد کی اس کی قید اس لیے لگائی کہ اگر مسجد سے نہ نکلے تو نماز باطل نہ ہوگی بلکہ تمام باقی نماز پڑھ لے، اس لیے کہ مسجد کے خواہ اطراف متباین ہو، جدا ہو، مگر یہ ایک ہی جگہ کے حکم میں، اس لیے اقتدا صحیح ہے۔ لیکن قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اثر نہ پڑے۔ امام محمد سے بھی ایک روایت اسی طرح کی ہے، کیونکہ مسجد سے نکلا اگر تو مسجد سے نہیں نکلا اور اس اپنی جگہ سے ہٹ کر مسجد کے کسی طرف اور کنارے چلا گیا تو یہ چلنا اور قبلے سے انحراف تو پایا گیا امام محمد کی روایت کے مطابق، جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہمارے نزدیک اس میں تعویل اور فرق یہ ہے کہ وہ اصلاح کی غرض سے چلا ہے، نماز چھوڑنے کی غرض سے نہیں، یا مسجد میں تو نہیں نماز پڑھ رہا تھا، کھلے میدان میں، جنگل میں، صحرا میں نماز پڑھ رہا ہے، تو جاوز الصفوف خارج ہو، صفوف سے باہر ہو گیا، صفوں سے باہر نکل گیا، اس کا عطف خرجہ پر ہے۔ تو مسجد سے اگر باہر ہے تو صفوں سے ہٹ جانے کا اعتبار ہوگا، کیونکہ صحرا میں صفوں کی جگہ مسجد کے حکم میں۔ یہ حکم جب ہے کہ وہ پیچھے کی طرف چلے، اور اگر آگے کی طرف چلے تو سترہ کی حد معتبر ہے، اگر سترہ کی حد تک چلا تو ٹھیک ہے، اگر اس سے آگے نکلا تو یہ صورت ناقض نماز ہوگی۔ بہرحال حکم بیان فرمایا، ثم ظہر طہرہ، پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس کا وضو تو باقی ہے، گمان کی بنیاد پر وہ نکل گیا تھا، بطلت، ان تمام صورتوں میں نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ بطلت ولو جنہ کی جزا اور اس کا جواب ہے، یعنی نماز کے دوران عوارض کے پیش آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لہذا اب اسے اثر نو نماز پڑھنا ہے۔ جنون، بے ہوشی، قہقہ کی صورتیں اگرچہ ناقض وضو کی صورتیں، مگر ان میں بدن سے کوئی ناقض وضو شے خارج نہیں ہوئی، اور بنا کے لیے جس حدث کو ہم نے ضروری قرار دیا تھا وہ ایسا حدث ہے جو بدن سے خارج ہو، لہٰذا یہ استناف والی صورتیں ہیں، کیونکہ یہ نادر ہی طور پر پائی جاتی ہیں، اور حدث کے مطابق بنا جائز ہے خلاف قیاس، لہذا غیر نادر محدثات کا بدن سے خارج ہونے کی صورت میں بنا کی اجازت ہوگی، اور حدیث کا مورد بھی وہی حدث ہے جو بدن سے خارج ہونے والا ہو، جو احداث بدن سے نہ نکلتے ہو وہ نادر نہیں، وہ نادر ہے، وہ مورد سما میں داخل نہیں ہے، اس لیے یہاں ان تمام صورتوں میں استناف ضروری ہے، اثرنو نماز پڑھنا ہوگا، بنا کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر اسے احتلام ہو گیا تو احتلام چونکہ ناقض غسل ہے، اور حدیث میں صرف نواقض وضو میں ہی بنا کا مسئلہ آیا ہے، لہذا اس کو اس سے نہیں ملایا جائے گا، اور قصدن حدث کی صورت بنا کے منافی ہے، اس لیے کہ سابقہ صورتوں میں غیر اختیاری حدث میں بنا کا حکم آیا ہے، لہذا آمدن ایسا کرنے سے نماز باطل ہو جائے گی، جبکہ یہ تشہد سے پہلے ہو، اور اگر تشہد کے بعد آمدن حدث کیا تو قصدن فعل سے خروج پایا گیا، لہذا نماز مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح مسجد سے نکل جانے اور صف سے آگے بڑھ جانے کی صورت میں بھی نادر ہے، اس لیے ایسی صورت میں جب کہ اس کا گمان غلط ثابت ہو جائے تو یہ بھی مورد حدیث کے حکم میں نہیں آئے گا،
غرض یہ کہ یہ عوارض چونکہ بنا والی حدیث کے مورد کے خلاف ہے، اس لیے ان کا حکم بنا کا نہیں بلکہ استناف کا ہوگا۔ آگے کہا وَلَوْ أَحْدَثَ عَمَدًا بَعْدَ التَّشَهُّدِ أَوْ عَمِلَ مَا يُنَافِيهِ تَمَّتْ، جیسے کہ ابھی کہا اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ لِوُجُودِ الْخُرُوجِ بِسُنِّهِ، خروج بسنیہ کے پائے جانے کی وجہ سے، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اپنے فعل اختیاری سے نماز سے باہر نکلنا فرض ہے، اور یہ اس فرض اس کے ذمہ ابھی باقی تھا۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو اور ان کی باریکیوں کو ہمیں سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔